صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا حریص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مومنین کے خیر خواہ، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، سنو، تم میں میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اصحاب کو برا مت کہو، کیونکہ تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو وہ ان کے صدقے کیے ہوئے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو پاک باز، جو پاک دل، اور جن کا ذکر کرتے ہوئے جو الفاظ ذہن میں آتے ہیں وہ ہے وفا، ایثار، حیا، سخا، شجاعت، دلیری، دلاوری، اور یہ سارا خاندان جو ہے یہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ مشہور قول ہے کہ بہادر مائی بہادر بیٹوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی ماں ہے جس نے ایسا بہادر جرنیل بیٹا پیدا کیا، اور جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کی جو صاحبزادی تھی ان کی انہوں نے اس انداز سے تربیت کی کہ وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبوبہ جو ام المومنین تھی وہ بن گئی، اور پھر وہ اتنی بڑی محدثہ معلمہ بن گئی کہ 2210 احادیث مبارکہ کی راویہ ہیں۔ اس ماں کی گود میں جن بچوں نے پرورش پائی ہے وہ اپنے اپنے میدان میں سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کون ہیں؟ جن کو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کہیں، اشجع الناس، سب سے بڑا دنیا میں انسانوں میں بہادر جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری مراد آج کی ہماری ممدوح شخصیت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے لوائے توحید کا جو تھاما پہلے چند نفوس قدسیہ نے، ان نوری شخصیات نے جو سب سے پہلے لوائے توحید کو تھاما تھا، ان میں یہ شامل تھی۔ جو ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے اور گھر جا کے بتایا تو انہوں نے بھی فوراً ہی لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہجرت مدینہ منورہ میں کی۔ ان کے وصال پاک کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ تھے، اور آپ کا یہ ارشاد فرمانا، چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو تھی جمال کی وہ خوبیاں عطا کی تھی، جمالیاتی ثروتیں اتنی عطا کی ہوئی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنت کی حور دیکھنی ہو وہ ام رومان کو دیکھے۔ میں تو اس سے یہ بھی اخذ کرتا ہوں، میں ابھی علامہ برکاتی سے عرض کر رہا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ساری حوریں دیکھی ہوئی ہیں، جنت بھی آپ کے سارے اس کے مناظر آپ کے ہر وقت سامنے ہوتے تھے، اور پھر وہ تو جنت کے مالک ہیں، جس کو چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت عطا کر دیں۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خاندان پاک وہ ہے
جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور سیدہ ام رومان کی یہ تربیت کا نتیجہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے مارکے اسلام کے ہوئے ہیں نا، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے اس کے بعد جب یہ ایمان لائے ہیں، تو پھر اس کے بعد جتنے مارکے ہوئے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل جرنیل ہیں، اور آگے آگے ان مارکوں میں یہ شریک ہوئے۔ غزوہ حنین میں کمال کے مارکے میں شریک ہوئے، اور کمال کی انہوں نے شجاعت کے جو تھے وہ شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ اسی طرح غزوہ طائف میں، غزوہ تبوک میں، اور پھر سیدنا فاروق اعظم کے دور میں روم کی جو تھی فتح، اس میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یرموک کی فتح میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اسی طرح ایران کی فتح میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کنسرین کا جو مارکہ ہوا تھا، گوریلا وار، اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے، معاف کیجیے گا، سیدنا اس وقت جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے مسلمان سپہ سالار سے کہا مجھے 10 آدمی دے دیں۔ انہوں نے کہا بھائی دوسرے طرف جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے 10 آدمی دے کمانڈو، لیکن میری پسند کے، جن میں ایک سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر تھے۔ یہ پھر 10 آدمی جو گئے ہیں، انہوں نے جا کے جو وہاں پہ مارکہ بپا کیا اللہ کے فضل سے، اکیلے نے 5 جو ان کے ٹاپ کے جنگجو تھے ان کو جہنم رسید کیا، اور پھر یہ اندر چلے گئے جو تھے جنگ کرتے ہوئے، اور ان کے ساتھ دیگر جو 2-3 صحابہ تھے وہ بھی ان کے ساتھ، زبیر بن عوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، اسی طرح فضل بن عباس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، یہ اندر صفوں میں گھس گئے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ شہید ہو چکے ہوں گے کئی میل دشمن کے علاقے میں، اور ایسے گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے چلے گئے۔ تو یہ ماں وہ تھی جس کی تربیت کا یہ اثر تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی جو قربانیاں ان کے صدقے اللہ تعالیٰ یہ جو مصیبت وبا آئی ہے اس کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ابتدا کر رہا ہوں خان صاحب سے۔ جی خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مسلیا و مسلما۔ محترم مکرم غازی صاحب، آج ہم جس پاک ہستی کا نام زبان پر لا رہے ہیں ان کی ایک ایک نسبت پر گھنٹوں بات کرتے ہوئے بھی دل کو تشفی نہ ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا دنیا انسانیت پر ایک یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے عورت کو کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا۔ ٹھیک، جب ہم موازنہ کرتے ہوئے آتے ہیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسلام ہی ہے کہ جس نے عورت کو نسیم اخلاق کی نکہت اور چہرہ انسانیت کا غازہ قرار دیا۔ سیدہ حضرت ام رومان، ان کی شخصیت پر کوئی بات کرنے سے پہلے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات میں سامعین تک، ناظرین تک پہنچاؤں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے 3 چیزیں مانگو، شکر ادا کرنے والی زبان، اور ذکر الہی کرنے والا دل، اور آخرت میں معاون بننے والی بیوی۔ سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں
جب ہم اس خوش نصیب خاتون کا نام زبان پر لاتے ہیں کہ جن کی ایک نسبت مسلمان کو کہاں سے کہاں بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے، جب اس کا تصور کرتے ہیں، تو سیدہ حضرت ام رومان جن کا نام بعض علماء نے زینب لکھا، بعض نے کہا کہ ان کی شہرت اصل نام نہیں پتہ، ان کا یہی کنیت ہی پتہ ہے، عامر اور بن عویمر کی بیٹی ہیں۔ جب یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں اور اسلام قبول کیا ہے، تو یہ وہ گھر ہے کہ جس کو دن میں کئی بار اللہ کے محبوب کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ گھر ہے جس میں پہلی مرتبہ اللہ کی وحی بلند آواز سے پڑھی جا رہی ہے۔ ٹھیک، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر تلاوت قرآن حکیم کی بلند اور آواز۔ یہ وہ خاتون ہیں جو دیکھتی ہیں کہ ان کا شوہر جو کمائی کر رہا ہے وہ ساری کی ساری آج اس غلام کو آزاد کر کے آ رہے ہیں خرید کر، آج اس غلام کو خرید کر آزاد کر رہے ہیں، تو ذرا بھر ماتھے پر شکن نہیں آتا کہ میرے گھر کی کمائی کہاں لٹائی جا رہی ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نوا بنا لیا کہ اللہ کی طرف سے اترنے والی تمام تر خیر و برکت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شریک کار بن کر چلیں، اور کسی موقع پر بھی انہوں نے زبان پر، یعنی وہ منظر آپ دیکھیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی پاداش میں مکے کی گلیوں میں اتنا مارا گیا کہ آپ کا چہرہ اتنا سوجا کہ ناک اور پیشانی برابر ہو گئی، اس حال میں جب آپ کو لایا گیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو بڑا مشکل وقت ہے اور میں اسلام میں کہاں آ گئی، نہیں، دل و جان سے اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے یار غار کا ساتھ دیا کہ آج جب ان کا نام ہماری زبان پر آتا ہے تو وہ پیاری نسبتیں کہ داماد سید المرسلین، شوہر افضل الخلق بعد الانبیاء، سبحان اللہ، بیٹی ام المومنین، بیٹا عبد الرحمن جن کی شان آپ نے بیان کی، تو وہ ایک نسبت کی بنا پر سیدہ حضرت ام رومان قیامت تک آنے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتا رہی ہیں کہ اگر تاریخ انسانی میں تمہیں کوئی سعادت مندی چاہیے، اپنے اندر خوش بختی چاہیے، تو آؤ سیدہ رومان کے نقش قدم پر چل کر اپنے آپ کو، اپنے شوہروں کو آخرت کا، جس دن ہماری بہن اور بیٹیاں شوہروں کو آخرت سنوارنے کی طرف متوجہ ہو گئی، ہماری قسمتی جی علامہ صاحب، سیدہ ام رومان، اچھا ان کے بارے میں بہت زیادہ نہیں ملتا، کیونکہ ایک گھریلو خاتون تھی اور اصل ان کی توجہ جو تھی وہ ساتھ دینے میں تھی اپنے شوہر کا ہر معاملے میں، اور بچوں کی تربیت جو ہے وہ اپنے اولاد کی تربیت کمال کی کرتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ عقد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات تو بخوبی واضح ہے کہ کوئی اگر بہت ہی کامیاب آدمی نظر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ، ان تمام چیزوں کے بعد اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کے معاملات بے فکری میں طے کرتے نظر آتے ہیں تو یقیناً ان کے پیچھے حضرت سیدہ ام رومان کا گھر کا سکون میسر، گھر کا سکون ہے۔ اور ابھی جو خان صاحب فرما رہے تھے اس حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدہ ام رومان کی کیفیت دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کوئی مہمان آتے سرکار کے، ان کو لے کر گھر میں آ جاتے کھانا کھلانے کے لیے، وقت بے وقت، فریج کا دور نہیں تھا کہ پہلے سے بچا کے رکھا ہوتا، فوری آگ جلانی پڑتی، کھانا تیار کرنا پڑتا لکڑیوں پر، اور اس کیفیت میں حضرت سیدہ ام رومان کی زبان سے کبھی بھی کوئی ایسا جملہ نہیں ادا ہوا جو یہ نظر آئے کہ یہ کسی بھی دین کے معاملے میں ذرا بھر بھی تنگ دلی کا شکار ہو رہی کوئی ہیں، شکوہ نہیں کیا، بلکہ ان کا یہ عمل ہی تھا گھر میں کہ اسی عمل کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت بے وقت ہار نیکی کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ صحیح ہے۔ حضرت ام رومان، ان کے پیچھے یمن کا علاقہ سرات تھا، یہ وہاں سے آئے تھے، اور ان چونکہ پہلے سے شادی شدہ تھی حارث کے ساتھ، طفیل ان کے بیٹے پہلے موجود تھے، تو آ کر مکہ مکرمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حلیف بنے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح فرمایا، اور یہ ایسی پاک باز خاتون ہیں
کہ جیسے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی پوری حیات پوری زندگی انہوں نے اپنے میکے کا کبھی کوئی تذکرہ نہیں کیا. واہ. میں حضور کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق کو چھوڑ کر یمن جاؤں وہاں رہوں یہ وہ اپنی برادری کے ساتھ ملوں یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. جس کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار نصیب ہو رہا ہے وہ کبھی بھی چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شبیہ مبارک پیش کی اور کہا کہ یہ آپ کی دنیا و آخرت میں زوجہ ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا فرمایا یہ تو صدیق کی بیٹی ہیں ابو بکر کی بیٹی ہیں. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ کے طور پر ان کو منتخب فرما لیا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار نہیں فرمایا. گھر تشریف لاتے ان کے اور آ کر حضرت ام رومان سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر فرماتے عائشہ کا خیال رکھا کرو. اچھا. یہ خصوصی طور پر یہ طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے. آپ اس کی تاکید کرتے اور فرماتے کہ ان کی ضروریات کو پورا کرو ان کی حفاظت کرو ان کو کوئی دکھ تکلیف نہ آنے دو. ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ کمرے کے آگے ایک پردہ ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ اندر بیٹھی رو رہی ہے. آپ نے پوچھا حضرت عائشہ سے بھی آپ کو کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ والدہ محترمہ نے اس طرح میرے ساتھ کوئی تھوڑی بہت سختی کی ہے تو اس وجہ سے ذرا میری طبیعت میں ناسازی آئی ہے. تو آپ حضرت ام رومان کی طرف گئے اور جا کے فرمانے لگے میں نے تو تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی اس کی حفاظت کرنا اس کی دلجوئی کرتے رہنا اس کو ناراض نہ ہونے دینا اور آپ نے خود یہ معاملہ کیا ہے. تو حضرت ام رومان فوراً گھبرا گئیں اور یہ بات عرض کرنے لگی حضور ابھی اس سے آگے آپ نے کیا فرمانا ہے مجھے ابوبکر صدیق پہلے یہ سارا کام کر چکے کہ عائشہ ناراض ہو چکی ہیں. تو اس وجہ سے یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام رومان کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں اور وہ ان کا خیال رکھتی ہیں. اور جب ہجرت کا موقع آیا اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حضرت صہیب رومی کو بلا کے لاؤ وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے. ٹھیک. ایک دفعہ گئے جا کے دیکھا تو وہ نماز میں مصروف نفلی نماز پڑھ رہے ہیں. پھر یہ آ گئے دوبارہ گئے پھر دیکھا وہ مصروف تیسری مرتبہ پھر گئے وہ نماز میں ہی مصروف. تو عرض کی حضور ہم چلیں ان کی تو نماز بہت لمبی ہے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ نفل نماز کی حلاوت کتنی ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ان کو کوئی کسی طرف توجہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نماز توڑوانی مناسب نہیں سمجھ رہے بلکہ نماز ان کی جاری و ساری رکھی. صبح کا ٹائم ہوا تو حضرت صہیب رومی حضرت ام رومان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں ہیں. تو حضرت ام رومان نے کہا کہ وہ دونوں ہجرت فرما گئے اور یہ کچھ رقم مجھے امین بنا کر دے کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ رقم صہیب کو دے دینا تاکہ وہ اس رقم کو استعمال کر کے ہجرت کر کے پیچھے مدینہ منورہ ہم تک پہنچ جائے. اچھا. تو یہ بات بتا رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بطور امین اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بطور امین اعتماد ان پہ کتنا ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہ تو کسی کو بتانا ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے تو یہ ان کو کتنا زیادہ ان پہ اعتماد ہوگا. بالکل. جی سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب یہ نفوس قدسیہ جن کا ذکر آپ کرتے ہیں جس طرح آپ نے اپنے انٹرو کے اندر نفوس نورانیہ کہا کریں. آج میرے دل میں خیال آیا صبح نماز کے بعد کہ یہ جو ہوتا ہے نا مقناطیس وہ 2 طریقے سے بنتا ہے. ایک تو اس کے اندر بجلی کو بہت طاقتور گزارتے ہیں لوہے کے اندر سے تو وہ مقناطیس بن جاتا ہے پروسیس کرتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ مقناطیس طاقتور کے ساتھ اس کو بٹھا دیتے ہیں اس کو ساتھ رکھتے ہیں تو وہ کچھ دیر ساتھ رہتا ہے تو اس میں بھی وہ ساری صحبت کا اثر ہو جاتا ہے. تو اس وجود نوری کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے جن کو قرب نصیب ہوا تو وہ بھی نوری بن گئے. سبحان اللہ کیا بات ہے. مجھے آپ نے جو بات ایک اپنے انٹرو کے اندر یہ فرمائی تھی نا کہ سیدہ کیونکہ ایک گھریلو عورت تھیں تو ان کا زیادہ کام اولاد کی تربیت. تو یہ بنیادی طور پہ عرب کا ایک رواج بھی تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب آپ کسی عورت کا انتخاب کرتے ہیں تو لے مالہا ولی جمالہا تو اس میں آخری جو چیز فرمائی والی دینہا دین کی فرما کر فرمایا کہ فاظفر بذات الدین کہ جس نے کسی دین والی اقدار کی عورت کو اختیار کیا پرائرٹی جو ہے پرائرٹی ویلیوز والی تو وہ کامیاب ہے. امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب وہ بھی اپنے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد انتخاب کرتے ہیں زوجاتوں کو، حضرت عقیل سے یہی وہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انظر لی امراتن الفح من العرب، کہ عرب کی کسی بہادر عورت کو میرے لیے دیکھو، کہ کل تلد لی فارسن، کہ جو میرے لیے کسی عرب کے شاہ سوار کو پیدا کرے، تو وہ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے سیدنا عمر فاروق فرمائیں کیا ماؤں کے لیے مشکل ہے خالد بن ولید جیسے بیٹے پیدا کرنا، تو یہ مائیں ہوتی ہیں عظیم، جو عظیم بیٹوں کو بیٹیوں کو جنم دیتی ہیں۔ تو اب یہ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کمال یہ تھا، طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ کانت ام رومان قد حیات عائشہ لتکون فی بیت النبوہ، کہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تربیت کی، ان کو وہ تیاری کروائی کہ وہ ام المومنین بننے کے بن گئی، ٹھیک، یعنی یہ ام المومنین کے درجے پر لے جانے کے لیے جو بندے کو ویلیوز اور جو اقدار کی ضرورت ہے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی جس طرح انہوں نے بتا دیا کہ استوصی بعائشہ خیرا، کہ میں آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیشہ بھلائی کی تلقین کرتا ہوں، واحفظینی فیہا، اور ہمیشہ میری اس وصیت کو ان کے حوالے سے آپ نے محفوظ رکھنا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فاحسنت تربیتها وزودتها بالقرآن والادب، کہ سیدہ ام رومان نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت فرمائی، جتنا قرآن کی تعلیمات اس وقت تک نازل ہو چکی تھیں ان کی روشنی میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ان کو وہ ادب سکھایا۔ اب اس ادب کا کیا نتیجہ تھا کہ پھر تعلیمات تقریباً 2210 احادیث سب سے زیادہ، بھائی 100 یاد کرنی مشکل ہے، اور 2210 اور وہی الفاظ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لب ہائے گہربار سے نکلے، وہ ایز اٹ از بیان کر لیں، کمال نہیں ہے۔ اور جید صحابہ آ کے گائیڈنس لیں، 100 صحابہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کسی حدیث میں کوئی اشکال واقع ہوتا تو ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے رجوع کرتے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف روایات بیان کرتی تھیں بلکہ ان کی حکمت بھی بیان فرماتی تھیں، جیسے کہ وہ قربانی کے گوشت والی حدیث ہے۔ اہل سنت کے متفقہ عقائد میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی سیدہ عائشہ صدیقہ یا امہات المومنین کی کوئی گستاخی کرے تو یہ جو فعل کفریہ ہے۔ بے شک بے شک۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب حدیث قربانی والے گوشت کے لیے جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن تک آپ نے یہ گوشت محفوظ رکھنا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ اس کے اوپر یہ شک گزرا کہ یہ شاید حکم ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے یہی حکم فرما دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی بیسک حکمت یہ تھی کہ قربانی کا گوشت اس وقت لوگوں کو زیادہ ضرورت تھی، اس لیے تاکہ لوگ اپنے گوشت کو قربانی والے کو گھر میں جمع نہ کریں، 3 دن کا حکم فرمایا تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگوں تک، غریب غربا اور مساکین تک ان کا حق پہنچ جائے۔ ویسے وہ حکم جو ہے اس پہ آج بھی عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جب وہ علت پائی جائے گی، فریج اور جو ڈیپ فریزر ہے نا، ان میں رکھ کے پھر قربانی کا مقصد ہی فوت ہو گیا، ساری آپ نے قربانی کی اور اس کے بعد سارا آپ نے خود کھا لیا تو مقصد ختم ہو گیا قربانی۔ بے شک۔ اچھا، دوسری ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے غسل کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں غسل، ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے جب اس کو بیان کیا کہ جمعہ والے دن غسل کرنا ضروری ہے، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کی علت بنیادی یہ تھی کہ مدینہ کی اطراف سے دیگر بستیوں سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان میں سے ایک شخص کو ایسے دیکھا کہ وہ بالکل اس کے بال بکھرے ہوئے، پسینے سے اٹا ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ اگر جمعہ والے دن غسل کر لیا جائے تو زیادہ بہتر اور اچھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم. خان صاحب کمال ہے، بیت المقدس کی فتح میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر کا. یہ جو بصرہ فتح ہوا عراق کا شہر، وہ تو فتح انہوں نے کیا ہے، یعنی رومیوں کے خلاف، مسیلمہ کذاب کے خلاف، کنسرین کی جنگ ہو جہاں ہو. اچھا مجھے یاد آتا ہے کہ وہ جو مارکا ہوا نا یرموک کا، اس میں حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، تو پتہ چلا کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، ان کے پاس صرف ایک خنجر باقی رہ گیا، اور مقابلے میں ان کے بڑے بڑے بہادر تھے. تو وہ یہ کہا کہ اب کیسے تلوار پہنچے؟ آپ نے کہا میں پہنچواتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صفوں کو چیرتے ہوئے اندر گئے ہیں اور جا کے اور حبیرہ رضی اللہ، قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو تلوار جا کے وہاں پہنچائی. اور وہاں دلچسپ واقعہ جو ہوا، انہوں نے کہا میرے مقابلے میں آؤ، کوئی مجھ سے لڑو. وہ کہتے ہیں کہ رومیوں میں سے کوئی بندہ ہی نہیں نکلتا تھا ان کے مقابلے، ایسا جرنیل. تو یہ سارا کریڈٹ تو میں ماں کو دیتا ہوں. خون کون سا تھا، بات تو یہ ہے. محترم غازی صاحب، میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے ایک اہم بات عرض کرنے لگا ہوں. جی ارشاد. کہ ایک غزوے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے عادت مبارکہ تھی کہ ایک یا دو امہات المومنین ساتھ ہوتی تھی، اور بڑا مشہور واقعہ قرآن پاک کا کہ ہار رکھا گیا، پتہ نہ چلا، اور اس کے صلے میں امت کو تیمم کے احکامات مل گئے. اور جب تیمم کی نعمت ملی تو اہل ایمان میں سے، میں منافقوں کی بات نہیں کر رہا، منافق کبھی اس خاندان سے محبت نہیں کرے گا، صحیح، یہ ایک اٹل بات ہے، اٹل بات. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں جو شخص بھی کوئی غلط لفظ بول بیٹھا ہے، اس کے مرنے کے بعد جا کر اس کی قبر اسی وقت کھول لو، وہ آپ کو خنزیر کی صورت میں نظر آئے گا، انسان نظر نہیں آئے گا. یہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مخالف کے لیے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کوئی اس طرح کا ملتا جلتا قول ہے. اب وہ ہار کا معاملہ ہوا، منافق نکھر گئے، لیکن اہل ایمان میں سے ایک شخص نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب تیمم جیسی نعمت ملی تو اس کی زبان سے، اس اللہ والے صحابی رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا کہ اے صدیق کے خاندان والو، امت تمہارے کس کس احسان کا بدلہ چکائے گی. مکروز ہے، ساری امت مکروز ہے. اس نقطہ نظر سے میں ایک اپنے لیے جو امید کی ایک کرن دیکھتا ہوں، وہ یہ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امت سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پیار مثالی ہے. واہ. کنز العمال کی ایک حدیث سامنے آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دل نہیں بھرتا، اور کیا عقیدہ دے جاتے ہیں، افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اتنی بڑی امت اور ان میں سے 70,000، زد نہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اسے بڑھا دیجئے. واہ ابو بکر، واہ واہ، کیا خوبصورت عقیدہ امت کو عطا کر گئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار کی یہ بات سن کر یہ نہیں فرمایا کہ صدیق میرے اختیار میں جو تھا میں نے کہہ دیا، نہیں، فرمایا کہ اے صدیق، اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک چلو بھر کر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اس پر بھی مطمئن نہیں ہو رہا. عرض کرتے ہیں زد نہ یا رسول اللہ. عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، فرمانے لگے صدیق بس کر، اس طرح تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے تو تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے صدیق، اللہ کی عظمت کے پیش نظر اس کا چلو بھی تو دیکھ. اگر اللہ چاہے تو آپ کی ساری امت ایک چلو میں آئے اور جنت میں چلی جائے. یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بشاشت بھی آئی اور ساتھ ہی فرمایا صادق عمر،
عمر ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ ہمیں نعمت کن کے صدقے مل رہی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. جی علامہ صاحب. اچھا علامہ صاحب، ایک ہمارے ہاں آج کل فتنوں کا دور ہے، ایک سے ایک بڑا فتنہ، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں ایسی باتیں. اب ایک نیا جو شوشہ شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے وہ جو ہے گز پکڑ لیے ہیں، ہم نے ناپنے کے پیمانے پکڑ لیے ہیں، ہم نے بیرو میٹر پکڑ لیے ہیں کہ فلاں کا درجہ اتنا ہے، اس کے بعد فلاں کا درجہ، اس کے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کسی صحابی کا درجہ بیان کر سکتے ہیں؟ اس کے فضائل، عظمت، رفعت بیان کر سکتے ہیں؟ یہ مقابلے بازی کیا شروع ہو گئی ہے معاشرے میں؟ جی یہ اصل میں مقابلہ بازی ان کے درمیان تو نہیں تھی، ہاں، لیکن یہ جدید دور کے جو اس قسم کے ذہن ہیں جو دین کو محبت نہیں دے سکتے بلکہ دین میں بلا واسطہ یا بالواسطہ انتشار پیدا کرنے کا باعث نقصان، یہ اور دین کا سننے نقصان والوں کے ذہن کو وہ پراگندہ کرتے ہیں. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی فالوور ہوتا ہے، تو ایسے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر آپ کی سوچ سے متاثر ہو کر کوئی شخص اس پہ آ جائے اور آپ کا یہ کہنا گناہ ہو تو دیکھیں کہ پھر آپ کے پیچھے کتنے لوگ ہوں گے جو گناہ گار بنیں گے. آپ اکیلے گناہ گار نہیں، ان کو بھی کر رہے ہو. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کوئی من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جو بھی اسلام میں اچھی راہ نکالتا ہے تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کے برابر اس کو اجر، اور جو من سن فی الاسلام سنتن سیئاتن، جو کوئی برا طریقہ رائج کرتا ہے تو سب کی برائیوں کے برابر اس اکیلے کو گناہ ملے گا. اور اس اگر دیکھ رہے انسان ہے، ہم سے غلطیاں اور خطائیں ہو جاتی ہیں، تو جب کوئی خطا ہو جائے تو آدمی کو چاہیے غلطی سے فوری رجوع کر لے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بذات خود لوگوں سے فرمایا کہ استغفار کرتے رہا کرو. میں نبی ہوں اور اس کے باوجود میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. جو ہستی معصوم من الخطا ہے. ہاں جی. اور میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا جو آپ نے پہلے بات ارشاد فرمائی تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے حوالے سے، وہ میں قرآن جن کی پاک بازی کی گواہ دے دے، نص قرآنی سے سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا مقام، جی قرآن نے جن کی پاک بازی بیان کر دی. خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. ادھر تو وہ لوگ ہیں. شرف المصطفیٰ اس کے اندر ابو سعد الخرقوشی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے الامن والولاء کے اندر دیگر بہت سارے مشاہیر نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت والا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں اور بائیں 2 ممبر لگیں گے نور کے، اور ان 2 ممبروں کے اوپر 2 فرشتے ہوں گے. ایک دائیں طرف والا فرشتہ ہوگا جو بلند آواز میں لوگوں کو پکار کر کہے گا، جتنے بھی اس وقت کائنات کے لوگ موجود ہوں گے سب سے وہ یہ بات کہے گا کہ لوگوں سن لو، من عرفنی فقد عرفنی، من لم یعرفنی فانا رضوان خازن الجنہ. جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو مجھے پہچانتا ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتے اچھی طرح پہچان لیں کہ میرا نام رضوان ہے اور میں جنت کا دروگا ہوں، جنت کا خازن ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے چابیاں عطا فرمائیں کہ یہ چابیاں پکڑو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے جنت کی چابیاں پیش کی تو آپ نے قبول نہیں فرمائیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ چابیاں لو اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ دو کہ جتنے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں، حضرت عائشہ سے محبت کرتے ہیں، ان سب لوگوں کو جنت میں داخل کر دو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
جناب سارے سمندروں میں مٹھاس پیدا ہو جائے. جی بے شک جی. ان سے نسبت، ان سے مشابہت دے دی. سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یعنی کہ یہ جو گھر تھا، جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہا کہ رازداروں کا گھر تھا، یہ کاشانہ راز، کاشانہ راز. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ترین ساتھیوں میں، ہر بات ان سے شیئر ہو رہی ہے. سب سے زیادہ مزاج شناس رسول، مزاج شناس جملہ صحابہ میں سے. اچھا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس گھر میں ایک دن میں کم سے کم 2 بار آنا جانا، کثرت سے آنا جانا، یہ بھی ایک برکت کا حصول کا تھا. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہ صرف سیدہ ام رومان، یعنی آپ نے جو بات کی تھی نا کہ آج کی عورتوں کے لیے درس اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے معاملات کو اور معاملات کو جو طے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو راز میں رکھیں. ان چیزوں کو لوگوں میں باہر محلے کے اندر بس اس انتظار میں نہ رہیں کہ آپ محلے کی کوئی ملے یا فون اٹھائیں اور واٹس ایپ پہ سب سے شیئر کریں، بلکہ ان چیزوں کو راز میں رکھیں. یہ ادب کا تقاضا ہے. اچھا، صرف ام رومان ہی نہیں تھیں جنہوں نے اس کو راز میں رکھا. جو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری صاحبزادی تھیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، اس وقت بہادر خاتون، سامان تیار کرنے میں، بنت ابی بکر ان کا جب نام آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دلیری دلاوری کیا ہوتی ہے. غازی صاحب دلیری تو یہ تھی نا کہ جب ان کے صاحبزادے اس وقت عمر تقریباً 100 سال ہو چکی تھی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو جس وقت وہ انہوں نے لٹکایا حجاج نے، تو اس وقت بھی ان کے چہرے پہ یہ ملال نہیں آیا. ان کو پتہ تھا کہ راہ خدا کے اندر شہادت کی موت جا رہا ہے. بھیجا عجیب بیٹے کو کہ جاؤ جس کو باطل سمجھتے ہو. اور دیکھیں نا، اور عبد الرحمن بن ابی بکر وہ ہیں جنہوں نے یزید کی نامزدگی پہ کھڑے ہو کے اعتراض کیا اور نہیں مانے. بہت ان پہ پریشر بھی آیا، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تم نے کیا اب یہ کیسے روم والا کام شروع کر دیا. اور یہ اسماء ذات النطاقین جو فرمایا انہوں نے کہ آپ نے باقاعدہ سامان تیار کرنے میں ان کی اتنی مدد فرمائی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات النطاقین کا یہ لقب عطا کیا. بیت اطہار سے میں یہی دیکھ رہا تھا اپنا بغدادی صاحب کہ امام حسین اور یہ یک زبان تھے. یزید کی جب نامزدگی ہوئی ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر انہوں نے بھی نہیں مانا، عبداللہ بن عباس نہیں مانا، عبداللہ بن عمر نے نہیں مانا. یہ جو تھے یہ کھڑے ہو گئے، تو امام حسین امام علی مقام کا انہوں نے ساتھ دیا ہے اس وقت. اچھا، ایک سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اور بھی حدیث ہیں، بالخصوص ایک حدیث تو بخاری شریف میں جو اس کو روایت کیا، اور یہ بھی ان کی بڑی حکمت تھی کہ وہ جو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے تحت آپ نے فوری طور کے اوپر اپنی بیٹی کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور ساتھ میں یہ انتظار کیا کہ کب اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی برات میں کچھ نزول ہوتا ہے وحی کی صورت میں. تو یہ انداز تھا کہ کس انداز میں آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور وفا کا رشتہ نبھایا. نہیں، پھر جب وہ سیدہ عائشہ کی عظمت اور برات کی آیات اتری ہیں تو انہوں نے کہا شکریہ ادا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تصدق یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے. پھر ان کا بھی آگے سے کیا خوبصورت انداز تھا ناز کا. تو اب ایک حکیم ترمذی نے قاسم بن محمد کے طریق سے اسماء بنت ابی بکر سے یہ روایت کرتے ہیں، جو وہ آگے سیدہ ام رومان سے روایت کرتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو فرماتی ہیں کہ نماز میں تھوڑا سا حرکت جو ہو رہی تھی لیفٹ رائٹ، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنی سختی سے ڈانٹا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے اوپر پھر آپ نے جو فرمایا وہ روایت یہ کرتی ہیں کہ اذا قام احدکم فی الصلاۃ فلیسکن اطرافہ، کہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہو جائے تو اس وقت وہ اپنے دائیں بائیں ہلنے جلنے کے بجائے بالکل اپنے آپ کو ایک سکون کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضری اور حضوری کی صورت میں کھڑا کر لے. علامہ پھر یار یہ جو بعض ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کہ لوگ تراویح پڑھا رہے ہیں، رومال کو ایسے کر کے بار بار ایسے کرتے ہیں، پھر کھولتے ہیں، پھر رومال کو ایسے کرتے ہیں، پھر گھڑی پہ بھی دیکھ لیتے ہیں ٹائم کیا ہوا ہے. کہ یہ عمل کثیر میں آ جاتا ہے نا جی. یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس کی روح سے تو پھر یہ اس طرح ہے نا جی، جو اسکنوا فی الصلاۃ کا جملہ ہے، اور نماز شروع سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اعتدلوا استقیموا، اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور استقیموا پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو اب استقامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کرواتے ہیں تو بعض دفعہ آپ جو ہیں وہ بڑی لمبی لمبی صورتیں تلاوت فرما دیتے تھے، اور زور جب جلدی پڑھتے تھے تو اتنے طویل لے جاتے تھے. اسی طرح جو فجر کی نماز ہے وہ بہت منہ اندھیرے شروع کرتے تو روشنی تک آپ لے کے جاتے تھے اس کو. تو یہ سارے سلسلے جو ہیں، یعنی اتنا ٹائم بھی اگر گزرے تو پیچھے استقامت تمہاری ضروری. جی آپ اپنی بات کو یعنی اسی حدیث کا جو تکملہ جہاں پر ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر جو فرمان تھا کہ لا یتمیلوا کما تمیل الیہود،
یعنی یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی نمازوں کے اندر ہلتے جلتے اور یہ طریقہ اختیار میں کرتے نے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں. جی عمل کثیر ہے. جب بھی آپ اس طرح نماز کا مطلب کیا ہے نماز میں سر؟ کھڑے ہوئے نا رکوع کیا جب سجدے کے لیے جانے لگتے ہیں نا تو میں نے دیکھا باقاعدہ وہ کوئی 6 انچ پیچھے ہو جاتے ہیں پھر آگے ہو جاتے ہیں. ہاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اچھا دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حدیث جبریل کے اندر جو آخری حصہ تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ حیثیت تمہاری رب کے مشاہدہ کی پیدا نہیں ہوتی تو پھر کم از کم یہ کر لو کہ رب تعالیٰ کے مراقبہ میں ہو، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ناظرین کرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. حصول ملازمت کے لیے نسخہ ہے. جو شخص کسی جگہ ملازمت چاہتا ہو تو لکھی ہوئی درخواست پر سورہ فاتر بغیر سیاہی والے قلم سے لکھے اور درخواست پیش کر دیں، انشاءاللہ ملازمت مل جائے گی. شرط اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو کم از کم 11 بار ضرور اس کو پڑھیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اچھی طرح یقین کر لو کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب ہر پوشیدہ بات ظاہر ہو جائے گی اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز میں تمہارا کتنا حصہ ہے، تم نے کیا کھایا اور کیا چھوڑا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.